بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں سعودی میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے ہے، جو سعودی کے اندر کام کرنے والے ورکر ہیں ان کی رہائش کے بارے میں، جس میں جدہ میونسپل نے یعنی بلدیہ والوں نے لگ بھگ 900 سے زیادہ کیمپوں پر چھاپا مارا ہے، جس میں سے 185 کیمپوں کو خالی کرایا گیا ہے، یعنی جس میں لیبر لوگ کام کر کے آتے تھے اور وہاں پر رہتے تھے، اور جن کیمپوں کے ورکر اس 185 کیمپوں میں رہ رہے تھے ان کیمپوں کے کمپنیوں کے اوپر سعودی کی بلدیہ والوں نے جرمانہ بھی لگایا ہے، جس میں بلدیہ والوں کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں میں جو ورکروں کے رہنے کے لیے جو سہولت تھی وہ بالکل بھی نہیں تھی، نہ صفائی کا صحیح انتظام تھا، نہ پانی کا صحیح انتظام تھا، گندگی تھی، صاف ستھری جگہ نہیں تھی، یعنی ورکروں کے رہنے کے لیے جو صحیح اور بہترین انتظام ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ اس کمی کو دیکھتے ہوئے ان کیمپوں کو خالی کرا دیا گیا ہے اور کمپنی کے اوپر جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ ان کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ ان ورکروں کے رہنے کے لیے اچھی سہولت کا انتظام کیا جائے۔ سعودی عرب کے اندر ورکروں کے رہنے کے لیے جو رہائشی علاقہ ہوتا ہے، رہائشی جگہ ہوتا ہے، یہ کمپنی مہیا کراتی ہے، تو اچھی سہولت دینے کے لیے کمپنی کو کہا جاتا ہے۔ اب اسی میں سے کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو ورکروں کو صحیح اور اچھی سہولت نہیں دیتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر کارروائی ہونے لگی ہے۔ تو یہ خبر سعودی میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ پہلے کیا تھا کہ جہاں پر لوگ رہتے تھے وہاں پر ایک ایک کیمپ میں، ایک ایک روم میں 10-10 15-15 8-8 ورکر کو، لیبر کو رکھ دیا جاتا تھا بھیڑ بکری کی طرح، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، سعودی حکومت کی طرف سے سوشل سیکیورٹی کے جو پیسے ہوتے ہیں سعودی حکومت کی طرف سے ملتے ہیں، ان لوگ جو یہاں بیوہ ہیں، معذور لوگ ہیں یا یتیم ہیں، ان لوگوں کو جو پیسے ملتے ہیں جو یہاں حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے، یعنی ایسے لوگ جو سعودی حکومت کی کفالت میں آتے ہیں، تو جو لوگ بھی بیوہ ہیں، یتیم ہیں یا ان کے پاس گھر نہیں ہے، معذور ہیں، تو ان کو حکومت کی طرف سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ساری سہولتیں ہیں، پھر بھی وہ حکومت کی طرف سے وہ پیسے لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو 1 سال کی جیل اور 10,000 ریال کا جرمانہ لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگلی جانکاری، اگلی معلومات، دیکھیے سعودی عرب کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر لگ بھگ 1 سال سے جمعہ کے دن خطبے کے لیے مسجد کے باہر لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ اب جو اسلامک منترالے ہیں اس کے جو سچیو ہیں جن کا نام سعود الغامدی ہے، انہوں نے ضرورت کے مطابق مسجدوں کے باہر جمعہ کے دن خطبے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگانے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اب سعودی کے اندر لاؤڈ اسپیکر کو مسجدوں کے باہر جمعہ کے دن لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی معلومات، سعودی کے اندر سعودی کی عدالت نے ایک وکیل کے لائسنس کو کینسل کر دیا ہے، کیونکہ وہ وکیل ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو کے درمیان اپنے کسی کلائنٹ کی جانکاری کو لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس وکیل کے انڈر میں لیڈیز وکیل تھی جو ابھی پریکٹس میں نہیں تھی، یعنی وہ وکالت سیکھ رہی تھی، تو اس وکیل نے دوسروں کے کیس اس کو دے دیے۔ اس کے علاوہ اس نے گوگل پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو ڈاکٹر بتایا تھا، جبکہ اس کے پاس کسی بھی طرح کی ڈاکٹریٹ کی کوئی ڈگری نہیں تھی۔ تو ان ساری غلطیوں کی وجہ سے اس وکیل کے لائسنس کو رد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے آئی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر سعودی ورکروں کی تعداد 2 ملین ہے۔ سعودی ورکروں کی جو تعداد ہے تقریباً 2.2 ملین ہو گئی ہے، جو سعودی کی تاریخ میں ایسا کہ سعودی کی لیبر مارکیٹ میں سعودی شہری کام کر رہے ہیں، جس کی تعداد تقریباً 22 لاکھ بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سعودی کے اندر لگ بھگ 10% کی بے روزگاری میں کمی آئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ اہم اور بڑی خبریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔